سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق اگر واقعی حکومت اور تحریک انصاف میں سنجیدہ مذاکرات ہوں، خوش آئند اگر واقعی متحرک گروپ مصالحت اور اتفاق رائے پر آمادہ ہو جائیں، خوش نیتی سے کام لیا جائے تو لچک آ سکتی ہے اور راستہ نکل سکتا ہے۔ خوش گفتاری کو چند ماہ بھی اپنا لیا جائے تو تلخیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ خوشگوار ہوگا اگر ریاست اس مسئلے سے چلنا شروع ہو جائے۔ خوش سلیقی سے معاملات کو نپٹانا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ خوش قسمتی اور خوش بختی ہوگی اگر ان مذاکرات کا اچھا نتیجہ نکلے اور ہم قومی حکومت کی طرف بڑھ سکیں۔ خوش رنگ ہو جائے گی یہ ریاست اگر یہ مشکل راستہ کٹ جائے، تو خوش و خرم ہوگی یہ قوم اگر سیاسی نفرتیں دفن ہو جائیں تو۔ یہ آج 2 برس سے مصالحت، مذاکرات اور صلح صفائی کے لیے ہر فریق منت سماجت کرتا رہا ہے، مگر کسی فریق کے کان پر یوں تک نہ رینگی۔ ہر کوئی انا کے گھوڑے پر سوار دوسروں کو کچلنا چاہتا تھا، اور آج جو صورتحال ہے وہ اسی امکانہ جوش کا نتیجہ ہے۔ آج ریاست اپنے زخم سلا رہی ہے جو اس کی ساکھ پر لگ گئے ہیں۔ تحریک انصاف اپنے زخموں پر پھاہے رکھ رہی ہے۔ زخم پہ تار پہ شکستوں کا نتیجہ ہے۔ حکومت بھی تکلیف میں ہے کہ دورس منصوبہ بندی ہو نہیں پا رہی، اور سب سے زیادہ مشکل میں عوام ہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے نا امیدی بڑھ رہی ہے اور مستقبل کا کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا۔ غرض کہ اس لڑائی میں ہمیں پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچا دیا ہے۔ جب اس عادت صحافی نے مصالحت کی بات کی تو ہر ایک فریق نے گالیوں کو ٹوکروں سے نوازا۔ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے مہربان برستے رہے۔ آج وہ خود بڑھ بڑھ کر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ میں ان باتوں پر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوں کہ مہربان نے یہاں تک آتے آتے بہت دیر کر دی۔ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا۔ اگر یہ کام پہلے کیا جاتا تو پی ٹی آئی کو بہت بڑے ریلیف مل سکتے تھے۔ اب ان کا امکان کم ہو گیا ہے۔ اگر تلخ نوائی نہ سمجھی جائے تو عرض ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد مقتدرہ دباؤ میں تھی۔ اسے تحریک انصاف کی مقبولیت کا خوف تھا، اور مصالحت نہ ہونے کی صورت میں اندیشہ تھا کہ اس کا تشکیل کردہ سیٹ اپ چل نہیں پائے گا۔ وہ اس وقت خان کو رہا کر کے نظر بندی پر تیار تھی، دھاندلی کمیشن بنانے پر بھی تیار تھی۔ اب صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ مقتدرہ کو اب تحریک انصاف سے کوئی خوف نہیں رہا۔ اسے تو اب یہ اندیشہ بھی نہیں رہا کہ یہ سیٹ اپ چل نہیں پائے گا۔ فروری 2024 میں مقتدرہ کے اندر پی ٹی آئی کے در پردہ حامی موجود تھے۔ اب پوری مقتدرہ یکسو ہو کر عمران مخالف بیانیے کو ریاست کا بیانیہ سمجھتی ہے۔ مقتدرہ کے طاقتور ترین لوگوں کا ایمان کی حد تک یقین ہے کہ مہربان کسی اشارے پر ریاستی فوج کے خلاف اور اس کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، لہٰذا وہ اسے روکنے کے لیے آخریات تک جانے کو تیار ہے۔ تحریک انصاف نے بے تار پہ تحریکیں، جلسے اور مارچ کر کے اپنی مقبولیت کو خود بے اثر کر دیا ہے۔ اسٹریٹ پاور اور چیز ہے اور ووٹ پاور اور چیز ہے۔ تحریک انصاف کی ووٹ پاور ایک حقیقت ہے، مگر دوسری طرف تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور کا نہ ہونا بھی ایک تلخ حقیقت ہے۔ پورے پنجاب سے لانگ مارچ کے لیے ایک بندے بشر کا بھی نہ نکلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے ووٹر پر گرفت بہت کمزور ہو رہی ہے۔ فروری کے بعد کے حالات میں عدلیہ تحریک انصاف کے حق میں فیصلے دے رہی ہے۔ مقتدرہ اس وقت عدلیہ کے فیصلوں سے پریشان تھی اور صلح صفائی کو ان معاملات کے حل کا وحید راستہ تصور کیا جا رہا تھا، مگر اب جب کہ مقتدرہ یکجان ہو چکی ہے، حکومت مخالف عدلیہ بے جان ہو چکی ہے، مقبولیت کی جان نکل چکی ہے، سوشل میڈیا کی گالیاں بے روح اور بے اثر ہو چکی ہیں، مالیاتی مشکلات ختم تو نہیں ہوئی لیکن بہت حد تک کم ہو چکی ہیں۔ اب ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں رہا، اسٹاک مارکیٹ اوپر سے اوپر جا رہی ہے، بے شرح سود کم ہو رہی ہے، مہنگائی میں بھی مجموعی طور پر کمی آئی ہے۔ ظاہر ہے ان علامات و واقعات سے مقتدرہ اور حکومت زیادہ پراعتماد اور زیادہ مضبوط ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی اس وقت کمزور ترین پوزیشن پر ہے۔ بغیر کسی شرط کے مذاکرات پر آمادہ ہونا بھی یہی
ظاہر کرتا ہے کہ پی ٹی آئی سول نافرمانی کی طرف نہیں جانا چاہتی، کیونکہ جیل سے باہر کی قیادت کو یقین ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ فی الحال مذاکرات کی عدم سنجیدگی کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی کال دے رکھی اور دوسری طرف حکومت نے کسی ایک قیدی تک کو رہا نہیں کیا۔ اگر مذاکرات سنجیدہ ہوتے تو تحریک انصاف سول نافرمانی کی کال واپس لے لیتی اور حکومت اعتماد سازی کے لیے کچھ نہ کچھ قیدی رہا کرتی۔ تحریک انصاف کے مخالفوں کو اب پتہ چل چکا ہے کہ یہ پنجاب سے بندے نکالنے کی پوزیشن میں نہیں۔ تحریک انصاف جتنا بھی زور لگا لے، اس کے اپنے لوگ بھی بجلی، پانی یا گیس کے بل دینا بند نہیں کریں گے۔ ابھی ریاست نہ تو اس قدر کمزور ہوئی ہے کہ سول نافرمانی آسان ہوگی، اور نہ تحریک انصاف اس قدر مضبوط ہے کہ لوگ پارٹی وفاداری کی بنیاد پر ریاست سے براہ راست متصادم ہو جائیں۔ مذاکرات، مصالحت اور پھر حتمی طور پر قومی حکومت کی تجاویز میں سب سے بڑی رکاوٹ بے اعتباری ہے۔ حکومت کو آج بھی شک ہے کہ مہربان خان واقعی مذاکرات کی سنجیدہ خواہشمند ہے یا نہیں۔ حکومت کو بھی یقینی ہے کہ مذاکرات کو مہربان خان کسی بھی دن سبوتاژ کر سکتے ہیں، مذاکراتی کمیٹی کو چارج شیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف کو بھی مکمل یقین نہیں ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں سے اسے کوئی ریلیف ملے گا۔ وہ تو چاہتی تھی کہ فوج سے براہ راست مذاکرات کرے، مگر مقتدرہ کے مسلسل انکار سے تحریک انصاف کی مایوسی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کو اعتبار قائم کرنا ہوگا اور حکومت کو اسے اعتماد دینا ہوگا، تبھی کچھ پیش رفت ممکن ہے، وگرنہ نتیجہ صفر جمع صفر ہی نکلے گا۔ حکومت کوئی بے وقوف تو نہیں جو اپنی سرپرست مقتدرہ کو چھوڑ کر یا ناراض کر کے تحریک انصاف سے کوئی معاہدہ کرے۔ حکومت پہلے مقتدرہ سے مشورہ کرے گی، پھر مذاکرات پر آمادہ ہوگی۔ حکومت کا فائدہ تحریک انصاف کا نقصان ہے، اور تحریک انصاف کا فائدہ حکومت کا نقصان ہے۔ جب تک مقتدرہ مائل بکرم نہیں ہوتی، جب تک قبولیت کا گرین سگنل نہیں ملتا، بامعنی مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور بامعنی مذاکرات تب ہوں گے جب مقبولیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریک انصاف مقتدرہ اور پارلیمان کے موجودہ سیٹ اپ کو تسلیم نہیں کر لیتی اور 9 مئی اور دسمبر کے واقعات پر دفاعی رویہ نہیں اپناتی۔ گویا مذاکرات میں مقبولیت کارڈ نہیں، مقبولیت کارڈ چلانا پڑے گا، وگرنہ قبولیت کا گیٹ عبور نہیں ہوگا۔